منبر نور پر جلوہ بار جملہ علماء ملت اسلامیہ و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب اس طرح آتا کہ مجھے لگنا چاہیے تھا میں کٹیا آیا ہوں۔ السلام علیکم۔ سبحان ابھی 2 سے 3 روز قبل، غالباً 2 روز قبل، اچانک فون آیا حضرت مفتی صاحب قبلہ کا، بات چیت ہوئی، فرمایا کہ حضرت کا حکم ہوا ہے سلطان پور چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ آج دن بھی مظہر اعلیٰ حضرت، سبحان آج 3 جولائی یوم وصال حضور مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آج ہی 26 ذی الحجہ بھی ہے۔ آج کا دن 26 تاریخ بھی ہے۔ یہ وہ تاریخ کہ جس تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر لگا، اور آپ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب ان قریب جلد ہی اس شیر کی آمد بھی ہونے والی ہے، اس ذات کی آمد بھی ہونے والی ہے کہ جس جگہ وہ جاتی ہے 40-50 کلومیٹر کا علاقہ سناٹا چھا جاتا ہے۔ جلد ہی اس شیر کی دہاڑ بھی ابھی آپ سنیں گے کہ جس شیر کی دہاڑ جب جاتی ہے تو جیسے کہ جنگل کا جب شیر دہاڑتا ہے تو 18 کلومیٹر تک کے جانور دبک لیتے ہیں کہ شیر آ گیا ہے، اور یہ مظہر اعلیٰ حضرت کا شیر حضور شیر ہندوستان جب دہاڑتا ہے تو 50 کلومیٹر کے بہاڑے یہ سمجھ جاتے ہیں مظہر اعلیٰ حضرت کا شیر آ چکا ہے، اور اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبیر مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور ناصر ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس ابھی آپ لوگوں کو انہی کو سننا ہے، انشاءاللہ حضرت ہی کے تقریر سے اور حضرت ہی کے بیان سے مالا مال ہونا ہے۔ ہم کو تو جو کچھ ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو بزرگوں نے سکھایا بتایا، وہی بس اپنی زبان سے جو کچھ ہو سکے گا وہ بتا دیں گے، تاکہ میدان محشر میں یہ تو نہ ہو کہ بھیا آئے تھے کچھ بتا کے بھی نہیں گئے تھے، بھیا آئے تھے جو جاننا تھا وہ بھی نہیں سنا کے گئے تھے۔ اپنا کام بتا دینا ہے، مانو تو آپ کے لیے فائدہ، نہ مانو تو آپ کا کام ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ وفادار کتے ہیں، مصطفیٰ کے کتے وفاداری کرتے ہوئے بھوکتے رہتے ہیں، مالک ہوشیار ہو یا نہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار محبوب پروردگار، زور سے بولو سبحان اللہ۔ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے آقا، شمس الضحا، بدر الدجا، نور الہدا،
مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں یہاں سے لے کے وہاں تک اور ادھر سے لے کے ادھر تک جھوم جھوم کر کے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وبارک وسلم معادل الجود والکرم والہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن سبحان آقائے نعمت سبحان دریائے رحمت اور سے بولو سبحان اللہ مجدد دین و ملت آیت من آیت اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدنا و سندنا سرکار اعلی حضرت سبحان بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور دعا کریے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور اعلیٰ حضرت آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا اور اس انداز میں گنگنایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جب عقیدے کی بات کری تو عقیدے کی بات کرتے ہوئے اس طرح سے گنگناتے ہوئے نظر آئے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بولے وہ خبیث مر گئے جو آقا کی یاد کو مٹانے چلے تھے وہ وہاں بھی جہنم پہنچ گئے تو یہ چاہتے تھے کہ حضور کا ذکر مٹ جائے وہ دیو کے بندے جل کر خاک ہو گئے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ نبی کی یاد کو مٹا دیں گے لیکن سنو وہ ذکر کیا مٹے وہ ذکر کون مٹا سکے اس ذکر پاک کو کون ختم کر سکے جس ذکر پاک کو خدا نے کیا ہو جس ذکر پاک کو قرآن کر رہا ہو جس ذکر پاک کو اللہ کے فرشتے کر رہے ہو اعلیٰ حضرت بولے سنو یہ ذکر مصطفیٰ نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے اور نہ کبھی مٹے گا کیوں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت کلام اعلیٰ حضرت پیغام اعلیٰ حضرت غلامان اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تبارک و تعالی نے جو ہمارے حضور کو اختیارات و کمالات عطا فرمائے اس کا احاطہ ناممکن بے شک اس کا احاطہ ناممکن ہے نہ اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکا ہے کیونکہ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر آؤ آگے بڑھو اور دیکھو میدان محشر کا نقشہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ نفسا نفسی کا عالم ہے ہر جان پریشان ہے ہر سمت قدر ہے ہر کوئی پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہے ماں اپنی بیٹی سے دور جا رہی ہے باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہے چچا بھتیجے کو منہ نہیں لگا رہا ہے غرض یہ کہ سارے رشتے ساری قرابت داری ساری پٹیداری ساری دوستی ساری دنیا کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا ہوا ہے لوگ ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں کوئی ایک نیکی دے دے کوئی ایک نیکی دے دے کوئی ایک نیکی دے دے لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہے اور اسی عالم کے اندر ایک سمت ایک آگ دہک رہی ہے ایک سمت ایک آگ دہک رہی ہے اس آگ کو جہنم کہتے ہیں عالم یہ ہے کہ اس آگ کے ارد گرد لوگ ایسے گر رہے ہیں اس آگ میں ایسے پھاندتے چلے جا رہے ہیں
جیسے پروانے اور مکھیاں جو شمع کے آگے گرتے چلے جاتے ہیں. عالم یہ ہے کہ لوگ جہنم کے اندر پے در پے گرتے چلے جا رہے ہیں, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, تو چل میں آیا والا عالم ہے, لوگ گرتے جا رہے ہیں. تبھی اعلان ہوتا ہے, سنو الا وانی ممسکو بحجزکم ان تحافتوا بالنار کما تحافت الفراش والذباب. سن لو, اور میں تمہارے کمر بند پکڑے ہوں کہ کہیں تم جہنم کی آگ میں پے در پے مکھیوں اور پروانوں کی طرح پھاند نہ پڑو. یہ پیغام اور کسی کا نہیں, یہ آمنہ کے لال کا پیغام ہے. یہ صدا اور کسی کی نہیں, یہ محبوب پروردگار کی صدا ہے. جب تمام نبیوں نے اذهبوا الی غیری کہہ دیا, جب تمام رشتوں نے اپنے اپنے راستے بنا لیے, جب ماں نے اپنا راستہ بنا لیا, جب باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, جب بھائی نے دوستی چھوڑ دی, تب اگر کوئی کام آیا تو آمنہ کا لال کام آیا. تب اگر کسی نے ساتھ دیا تو محبوب پروردگار نے ساتھ دیا. تب اگر کسی نے کوئی ساتھ دیا تو آقا نے ساتھ دیا. لہذا مسلمانوں, اگر محبت کرنی ہے تو اس سے کرو جس کی محبت تمہیں دنیا میں بھی ساتھ دے, جس کی محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب رکھے, اور جس کی محبت تمہیں آخرت کے اندر میدان محشر کے اندر جہنم کی آگ سے کمر بند پکڑ کے ایسے کھینچ لے کہ تم صاف الگ ہو جاؤ. سبحان اللہ. حضرت بولے, آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پر پٹکا باندھے, گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے. سبحان اللہ. ایسا ویسا نہیں الگ کھینچتے ہیں حضور, ایسا ویسا الگ نہیں کھینچتے, فرمایا صاف الگ کھینچتے. سبحان. یعنی حضور اپنے غلاموں کو جہنم سے ایسے بچاتے ہیں, ایسے بچاتے ہیں کہ بالکل ہی مکمل طریقے سے جہنم سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا حضور سے محبت کرو اور حضور سے عشق کرو, یہی ساری چیزوں کی جان ہے اور یہی ساری چیزوں کا مدار ہے. بے شک بے شک. حضور سے محبت نہیں ہے تو تم کتنے ہی نعرے لگاتے رہو, اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو تم کتنے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو, اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو غرض یہ کہ کچھ بھی کرتے رہو, نہ تمہارا یہاں کوئی بھلا ہوگا اور نہ آخرت میں تمہارا کوئی بھلا. بے شک بے شک. جی جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو, حضور سے محبت کا طریقہ, اب حضور سے محبت کر لو یہ تو بتا دیا, لیکن محبت کیسی, محبت کیسی, تو یہ بھی سنو, اور یہ بھی ہماری زبانی نہ سنو, ورنہ کہو گے یہ تو اپنی بات بتا کے گئے ہیں. ویسے ہی حشمتیوں سے اتنا زیادہ جلن اور حسد اور کینہ تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے. حشمتی اگر بات قرآن و حدیث سے کرے گا پھر بھی یہی کہیں گے ارے بڑا سخت بول کے گئے. تو جاؤ پھر قرآن سے اعتراض کرو, کیوں سخت ہوا, کیوں سور کی تھوتنی کہا, کیوں حرام خور کہا, کیوں ولد کو کیوں حرامی کہا. قرآن نے 29ویں پارے کے اندر اتلم بعد ذالک زنیم, یہ ارشاد فرما کے یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ حضور کے گستاخ پہ سخت ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ یہ تو خدا کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کل کو یہ نہ کہنا کہ حشمتی آئے تھے بڑا سخت بول کے گئے ہیں, اگر کہنا تو جا کے خدا سے کہنا کیوں اتنا سخت قرآن نازل کرا ہے. تو سنو, محبت احادیث کی کتابوں کو اٹھاؤ اور صحابہ کے واقعات کو دیکھو. آج جن کا یوم وصال روایتوں کے تحت ہے, حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, آؤ انہی سے پوچھو کہ حضور سے عشق کیسا کرنا چاہیے.
आओ उन्हीं की बारगाह में चलो और अर्ज करो, ए उमर फारूक आजम, आप हमको बताइए कि किस तरह से हुजूर से इश्क करा जाएगा, किस तरह से हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए। आज ये देव का बंदा कहता है इतनी नहीं करनी चाहिए, उतनी नहीं करनी चाहिए। ये वहाबड़े कहते हैं ऐसे नहीं करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए। ए उमर फारूक आजम, अब आप हमें बता दीजिए, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आप हमें बता दीजिए हुजूर से सच्ची मोहब्बत कैसे करना है, हुजूर से कितनी मोहब्बत करना है और कैसी मोहब्बत करना है। तो उठाओ तारीख उमर फारूक आजम को, उठाओ उमर फारूक आजम की जिंदगी को। एक मुसलमान और एक यहूदी के दरमियान झगड़ा हो गया, एक मुसलमान और एक यहूदी के दरमियान एक चीज को लेकर के झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद ये हुआ, मुसलमान का दावा ये था कि फला चीज मेरी है, यहूदी का दावा ये था कि फला चीज मेरी है। ये फैसला हुआ कि चलो हुजूर के दरबार में चलते हैं। हुजूर के दरबार में पहुंचने के बाद हुजूर ही से फैसला करवा लिया, हुजूर ही से फैसला करवा लिया जाए। मुकदमा हुजूर के दरबार में पहुंचा। वो यहूदी और वो मुसलमान जो अपने आप को कहता था वो भी हुजूर के दरबार में पहुंचे। दोनों ने पहुंचने के बाद अपना मुकदमा पेश करा और तमाम गवाहों सबूतों को सुनने के बाद हुजूर ने वो फैसला उस यहूदी के हक में करा और फरमाया कि तुम्हारे गवाह मजबूत नहीं, तुम्हारे सबूत मजबूत नहीं, लिहाजा ये जो सामान है ये यहूदी का है। अब जब ये फैसला हो गया तो चूंकि वो मुसलमान तो था ही नहीं ना, अगर मुसलमान होता तो हुजूर ने कह दिया था उसके लिए बस होता। लेकिन उसके पेट में मरोड़ पैदा हुई, उसके दिल में तकलीफ हुई कि फैसला मेरे हक में ना हुआ। अब उसने दिमाग ये चला कि चलो एक मर्तबा उमर फारूक के पास चलें और उनसे फैसला करवा लें, उनसे फैसला करवा लें, वो जो फैसला कर देंगे हम वो मान लेंगे। तो यहूदी बोला क्या तुम्हें तुम्हारे नबी पे एतबार नहीं है? उन्होंने जब फैसला मेरे हक में कर दिया तो तुम अब क्या कह रहे हो कि उमर फारूक के पास चले? बोला नहीं नहीं, एक मर्तबा मेरा दिल ये है कि मुतमईन हो जाएगा, चलो उमर फारूक के पास चले। तो यहूदी बोला ठीक है, जब ऐसा कहते हो तो चलो तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन के पास भी चलते हैं, ये मुकदमा उनके पास भी ले जाते हैं। दोनों गए, जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे जब दस्तक हुई आप तशरीफ लेकर के आए, दरवाजे पे तशरीफ लाए, फरमाया क्या बात है? बोले ऐसा ऐसा मामला आ गया है हजरत, मेरा दावा ये है कि फला चीज मेरी है और ये यहूदी है, इसका दावा ये है कि ये चीज मेरी है। अब उसमें उमर फारूक आजम इसके आगे कुछ पूछते, वो यहूदी बोला हजरत आप ये मुकदमा सुन लीजिएगा, लेकिन बस उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। फरमाया बताओ क्या बात है? तो यहूदी बोला ये फैसला जो मुकदमा अभी आपके पास आया है, ये फैसला इससे पहले आपके नबी के दरबार में गया था और उन्होंने मेरे हक में इसका फैसला कर दिया। इतना सुनना था तो आपने फरमाया क्या वाकई ऐसा हुआ? बोले हाँ वाकई ऐसा हुआ। आप बोले रुको अभी फैसला कर देता हूँ। अंदर घर में गए, घर में जाने के बाद तलवार निकाली और आकर के मुसलमान की गर्दन मार दी। सुभान। अब पूरे अरब में हल्ला हो गया। उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, उमर ने एक दाढ़ी वाले को कत्ल कर दिया, अरे उमर ने तो एक नबी के कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया। पूरे अरब के अंदर हल्ला हो गया, हर जगह ये बातें होने लगी कि उमर ने एक मुसलमान को कत्ल करा है, उमर ने एक दाढ़ी वाले को कत्ल करा है, उमर ने एक नमाज पढ़ने वाले को कत्ल करा है, उमर ने एक मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले को कत्ल करा है, उमर ने एक मुसलमान को कत्ल करा है। ये बात उड़ते उड़ते होते 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 ये बात पहुंची हुजूर के दरबार तक। और जब उमर फारूक आजम हुजूर के दरबार में हाजिर हुए, इरशाद फरमाया क्या उमर माजरा क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि तुमने किसी एक मुसलमान को कत्ल किया? उमर फारूक आजम ने अर्ज करा या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन उमर उस शख्स को मुसलमान मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
फरमाया उमर उस शख्स को मुसलमान मानता ही नहीं जो आपके फैसले को आखिरी फैसला न माने। इस मुसलमान ने, इस कलमागो ने, इस अपने आप को मुसलमान कहने वाले ने आपके फैसले को आखिरी फैसला न माना, उमर ने इसको मुसलमान न माना। और इतना कहना था कि वही नाजिल हुई और हू बहू अल्फाज जो उमर फारूक आजम के थे जिब्रील अमीन सुना रहे थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब पता क्या चला? पता ये चला कि मोहब्बत हुजूर की अगर करना है, मोहब्बत हुजूर से करना है, उमर फारूक आजम से करना है, तो फिर हुजूर के फैसले को आखिरी फैसला मानना पड़ेगा, हुजूर की बात को आखिरी बात मानना पड़ेगी, हुजूर की याद को आखिरी सबसे बड़ी याद मानना पड़ेगी और हुजूर की अजमत को सबसे ज्यादा अजीम। सुभान। अगर हुजूर की अज़मत में कमी करोगे, अगर हुजूर की याद में कमी करोगे, अगर हुजूर की मोहब्बत में कमी करोगे, तो हरगिज़ तुम उमर फारूक आजम के तरीके पर नहीं हो सकते, हरगिज़ तुम उमर फारूक आजम के रास्ते पर नहीं चल सकते, हरगिज़ तुम उमर फारूक आजम के तरीके पर अमल नहीं कर सकते। सुनो, और वाक़ियात बहुत हैं, लेकिन मुख्तसर सुनो। एक सहाबी है हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जंगे बद्र का मामला है। मैदान बद्र में हुजूर तशरीफ ले गए। मैदान बद्र में तशरीफ ले जाने के बाद कुल 313 सहाबी, बड़ा मशहूर आपको मालूम होगा, 313 सहाबी, सामने 1000 का लश्कर, आधों के पास तलवारें हैं, आधों के पास तलवारें नहीं है, किसी के पास जिरा है, किसी के पास जिरा नहीं है। कुल 2 घोड़े इस्लामी फौज के पास। अल्लाह अकबर। कितने घोड़े? 2 घोड़े। 2 घोड़े कुल लश्कर इस्लाम के पास मौजूद है, जिनमें से रिवायत में आता है एक घोड़ा हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार का था और दूसरा घोड़ा हजरत मिक़दाद बिन असवद का था। तो जब मैदान बद्र में पहुंचने के बाद हुजूर ने अपने सहाबा को जमा फरमाया। कुल 313 सहाबी, असला भी पूरा जंग का मौजूद नहीं, साजो सामान भी मुकम्मल नहीं, चंद तलवारें, चंद घोड़े और चंद ऊंट। हुजूर ने मशवरा फरमाया कि जंग के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अब सुनो और अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो तुमने इस्लाम के लिए क्या किया है। सोचो तुमने इस्लाम के लिए कुर्बानी क्या दी है। जब सहाबा किराम को जमा किया गया, हुजूर ने जब पूछा, मशवरा किया कि जंग के ताल्लुक से आप लोगों का क्या कहना है, तो हजरत मिक़दाद बिन असवद आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ला नक़ूलु कमा क़ाल क़ौम बनु इस्राईल फ़ज़हब अंत व रब्बुका इन्ना हाहुना क़ाइदून। या रसूल अल्लाह हम कौम मूसा नहीं है। मतलब क्या मतलब? थोड़ा पीछे चलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चलो। आपने जब अपनी उम्मत से फिरौन से जंग करने का ऐलान किया, जबकि आलम यह था कि वो कौम जब घर से निकलती थी बादल उनके ऊपर साया देने आते थे, वो कौम जब भूखी होती थी आसमान से उनके लिए मन और सलवा उतरता था, वो कौम जब चलती थी बादल उनके पीछे चला करते थे। ये आलम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का। लेकिन जब आपने फिरौन से जंग का ऐलान किया तो बोले, हैं मूसा हम तो नहीं जाएंगे, आप जाइए और आपका रब जाइए, लड़िए, हम तो यहीं बैठे हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह से जब पहली जंग हुई और हुजूर ने पूछा तो मिक़दाद बिन असवद बोले, हुजूर हम कौमे मूसा नहीं हैं, हुजूर हम कौमे मूसा नहीं हैं। जो ये कहे
کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کر کے لڑیے، بلکہ حضور ہم تو وہ ہیں جو آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ، ہمارے جسم کے اندر سے ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نکل جائے گا، ہم آپ کے اوپر اپنی جانیں لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت مقداد بن اسود کے بول تھے، یہ حضرت مقداد بن اسود کا اعلان تھا جو میدان بدر کے اندر جب آپ نے کیا تھا تو زمین بدر ہل رہی تھی، بدر شریف کی زمین تھر تھرا رہی تھی۔ اسی نقشے کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے اندر نقل کیا اور ارشاد فرمایا، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش تیرا کو سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ یہی تھا، صحابہ کا عمل یہی تھا۔ صحابہ حضور سے ایسی محبت کرتے تھے جیسی کسی سے نہیں کرتے، اپنی ماں سے محبت کرتے تھے، اپنے باپ سے محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے، اپنے بھائی سے محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، لیکن حضور سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان سب کو حضور پہ قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا نا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تو وہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، وہ ماجرا تھا۔ یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے، یہی آپ کا دور ہے۔ جب قحط پڑا، آپ کے دور کے اندر قحط پڑا، قحط جب پڑا لوگ بڑے پریشان ہوئے، بڑے مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، بھوک اور پیاس، غلے کی کمی، اناج کی کمی اور دیگر بڑے معاملات پیش آئے۔ لوگوں نے بہت دعائیں کریں، لیکن عرب شریف کے مدینہ طیبہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی، مدینہ طیبہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ جب بڑا پریشان ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے اور عرض کرا، اے امیر المومنین، یہ بارش نہیں ہو رہی ہے، سب پریشان ہیں، غدر مچ چکا ہے، آپ کچھ کریے۔ حضرت امیر المومنین نے اتنا سننا تھا کہ اٹھے اور تشریف لے کر کے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس۔ کس کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہیں جو حضور کے چچا ہیں، یہ وہ ہیں جو حضور کی اہل بیت ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے اور تشریف لے جانے کے بعد ان کو اپنے ساتھ میں لیا اور مولا سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ مولا سے ہاتھ اٹھا کر بولو، دعا کی، دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے مولا، ابھی تک تو ہم نے جتنی بھی دعائیں کری تجھ سے، وہ تیرے حبیب کے وسیلے سے کریں، تیرے حبیب کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کو پہنچایا، اور آج ہم تیرے حبیب کی اہل بیت کا وسیلہ تجھے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم نے مولا سے عرض کیا، اے مولا، آج ہم نبی کے اہل بیت کو لائے ہیں وسیلہ بنا کر۔ کیا بنا کر؟ وسیلہ بنا کر۔ دو لوگوں کی موت ہوئی۔ کس کی؟ دو لوگوں کی۔ ایک موت ہوئی جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اٹنگے۔ ایک موت ہوئی ان کی جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اور ایک موت ہوئی ان ناسبیوں کی جو اہل بیت کا انکار کرتے ہیں۔ سنو، جب ضرورت پڑی تھی عمر فاروق اعظم کو تو ضرورت کے طور پر آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے اور دنیا کو یہ پیغام دیا، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے، جب بھی تمہارے آگے مشکل آئے، جب بھی تمہارے آگے پریشانی آئے، حضور کی اہل بیت کے پاس چلے جانا، تمہاری پریشانی حل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حضور سے سچی محبت کرو اور حضور کے صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت کرو۔ رافضیوں کے بھی جوتا مارو اور ناصبیوں کے بھی جوتا مارو۔ اور سنو، ان گستاخانے شہزاد گانے شیر بے شہ اہل سنت کے بھی جوتا مارو۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو جو کچھ ملا وہ شیر ہندوستان سے ملا، تم کو جو کچھ ملا سبحان وہ شہزاد گانے مظہر اعلیٰ حضرت سے ملا۔ جب یہاں گھبرائلے تھی کون آیا؟ حضور شیر کس نے مسلک بتایا تمہیں؟ کس نے اعلیٰ حضرت کو پہچانوایا تمہیں؟ سبحان۔ اگر کوئی آیا تھا، اگر خدمت کری تھی، اگر دین کی تبلیغ کری تھی تو شیر ہندوستان سبحان اللہ۔ لہذا ان کے گستاخوں کے بھی ایک نہیں دو جوتے۔ سب سے دور رہو۔ مظہر اعلیٰ حضرت کا پیغام جو مکتوبات مظہر اعلیٰ حضرت کی جلد 2 میں چھپا، آپ نے یہی فرمایا، کوئی ہو کتنی ہی بڑی عظمت والا ہو، کتنے ہی بڑی عظمت والا ہو، کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اس سے محبت نہ رکھنا۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے رکھنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے دوستی رکھنا، اور ان کے دشمنوں سے، جملہ وہابیوں سے، بددینوں سے، مرتدوں سے، خبیثوں سے جدائیگی رکھنا، نفرت رکھنا۔ اور یہی غور کرو، یہاں پر حضور مظہر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یہی سرکار اعلیٰ حضرت کی پوری عمر شریف، سبحان اللہ، پوری عمر شریف کی تمام نصائح مقدسہ، تمام تقریرات مبارکہ، تمام تصنیفات مبارکہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب یہی ہیں۔ جس نے اس پر عمل کر لیا گویا اس نے اعلیٰ حضرت کی تمام تحریرات اور تمام تقریرات پر عمل کر لیا، اور جس نے اس کو چھوڑا، جس نے وہابیوں دیوبندیوں سے میل جول رکھا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں سے دوستی کری، جس نے اللہ اور اس کے گستاخوں کو، اللہ اس کے رسول کے گستاخوں کے ساتھ چائے پی، اس نے اعلیٰ حضرت کی تمام تحریرات کو ٹھکرا دیا۔ گئے۔ لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْكُمُ النَّارُ، اور ان کی جانب اور ان کی طرف تم جھکو بھی نہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اس کے رسول پر جھوٹا افترا باندھا۔ اگر تم ان کی طرف جھکو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسْكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم چھوئے گی۔ ان لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹا افترا باندھا، ان کی طرف جھکو بھی نہیں۔ سنو، خانقاہ عشوتیہ کی بات نہیں ہے، مناقب رضا کی بات نہیں ہے، ناصر رضا کی بات نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن۔ سبحان، ان کی طرف جھکو بھی نہیں۔ یہاں تو چائے ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے جھکو بھی نہیں، بولے دعوت میں بلانا ہے، قرآن بولا جھکو بھی نہیں، بولے شادی اس کے بغیر کیسے؟ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، قرآن بولا ان کی طرف جھکو بھی نہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹا افترا باندھا۔ اگر تم ان کی طرف جھکو گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ فَتَمَسْكُمُ النَّارُ، تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، تمہیں جہنم چھوئے گی۔ لہٰذا اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو حضور سے محبت کرو اور حضور کے دشمنوں سے دور رہو۔ یہی پیغام مظہر اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، ابھی حضرت کی تشریف آوری ہوگی، اس کے بعد آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیدار کریے گا۔ بیٹھ جائیے، بس 2 چند باتیں اور اس کے بعد تقریر روانہ ہوگا۔ سنیے، جنگ بدر کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا،
بیٹھ جائیے 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے, اس کے بعد آپ لوگ حضرت کا بیان سنیے گا. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میدان بدر کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا. حضرت عبید اللہ ابن جرہ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا. اس بدر کے میدان سے, اس کربلا کے میدان سے, جہاں 6 مہینے کے بچے کو دیا گیا, جہاں 18 سال کے ہم شبیہ رسول حضرت علی اکبر کو دیا گیا, جہاں پر حضرت قاسم کو دیا گیا, حضرت قاسم کی جوانی کو دے دیا گیا, اس میدان کربلا سے ہم کو سیکھ لینا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, گھر بار جائے تو جائے, قرابت دار جائیں تو جائیں, پٹیدار جائیں تو جائیں, حضور کا دین بے شک حضور کا دین بولو نہیں جانا چاہیے. ہاں, میدان کربلا سے ایک چیز بس اور یاد آئی. آج کل ابھی محرم شریف آئیں گے تو کچھ پیغام دیتے نظر آئیں گے کربلا کی نماز کا. بڑا یہ وائرل ہوتا ہے کہ دیکھو امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھ کے یہ بتا دیا کہ نماز نہیں چھوڑنا. ہم نے کہا یہ تو بتا رہا ہے, یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یزید کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا. یہ تو کب بتاؤ گے؟ یہ بھی تو بتاؤ کہ اگر امام حسین نے نماز پڑھی تھی تو یزید کی طرف بھی نماز ہو رہی تھی. امام حسین کی طرف اگر قرآن پڑھا جا رہا تھا تو یزید کی طرف بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا. بڑے بڑے قاری یزید کی فوج میں بھی تھے, بڑے بڑے اپنے آپ کو مولوی کہنے والے یزید کی فوج میں بھی تھے, بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے بھی یزید کی فوج میں تھے. آپ تاریخ اٹھاؤ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یزید کی طرف بھی داڑھی والے تھے, یزید کی طرف بھی ٹوپی والے تھے, یزید کی طرف بھی مسلمان تھے, یزید کی طرف بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے. لیکن امام حسین نے اپنے پورے گھر بار کو دے دیا, اپنے خاندان کو دے دیا, اپنے بچوں کو دے دیا, اپنے قرابت داروں کو دے دیا, اپنے احباب کو دے دیا, اپنے آپ کو دے دیا, اپنی مستورات کو دے دیا, لیکن حضور کے دین کو نہ دیا, حضور کے دین کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا, حضور کے دین کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا. اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا چاہے کتنی مصیبتیں آ جائیں, چاہے کتنی پریشانیاں آ جائیں, چاہے کتنی تمہارے اوپر بلائیں آ جائیں, لیکن حضور کے دین کو نہ چھوڑنا, میرے نانا کے دین سے سمجھوتا نہ کرنا, میرے نانا کے دین سے تم کمپرومائز نہ کرنا. اب مجھے مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچائی سے بتاؤ, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا تمہاری جانیں حضرت شہزادہ امام علی مقام حضرت علی اصغر سے قیمتی ہیں؟ بتاؤ, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, کیا ہم شبیہ رسول حضرت علی اکبر سے زیادہ تمہاری جان قیمتی ہے؟ کیا اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت سے زیادہ تمہاری عظمت ہے؟ لیکن سوچو, انہوں نے سب کچھ قربان کیا, بھوکے بھی رہے, پیاس بھی برداشت کری اور اپنی جان دے دی. آج تم سے چائے نہیں چھوٹتی ہے, آج تم سے دوستی نہیں چھوٹتی ہے, اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ارے کس بات کے تم مسلمان ہو؟ گوشت کھانے کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے. خالی روٹی اور بوٹی توڑتے جاؤ اور اپنے آپ کو مسلمان کہو تو بابو یہ مسلمان ہونا نہیں ہے. اپنے ایمان کو جگاؤ, اپنے عشق رسول کو زندہ کرو, اپنے اندر بیداری لاؤ, اور کربلا کے میدان سے سیکھ لو کہ سب کچھ برداشت ہوگا, یزیدیوں سے سمجھوتا نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کے بولو, یزیدیوں سے سمجھوتا نہیں ہوگا. باپ کو چھوڑ دیں گے, امام حسین کے نانا کی شریعت نہیں چھوڑیں گے. سبحان
انشاءاللہ اس پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اپنی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اسلام کی یہی تاریخ رہی ہے کہ جب مسلمان اپنے دین پر مضبوط رہا، اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہا ہے، تعداد میں کم رہا ہو نہ رہا ہو، اسلحے میں کم رہا ہو نہ رہا ہو، ساز و سامان میں کم رہا ہو نہ رہا ہو، تلوار میں زیادہ رہا ہو نہ رہا ہو، لیکن مسلمان ہمیشہ کامیاب رہا ہے، مسلمان ہمیشہ سکون سے رہا ہے، مسلمان ہمیشہ خوشحال رہا ہے۔ لہذا اپنی تعداد پہ بھروسہ نہ کرو، اپنے پاور پہ بھروسہ نہ کرو، اپنے پیسے پہ بھروسہ نہ کرو، بھروسہ کرو تو آمینہ کے لال پہ بھروسہ کرو، بھروسہ کرو تو سید الابرار پہ بھروسہ کرو، بھروسہ کرو تو محبوب پروردگار پہ بھروسہ کرو، وہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے فاروق اعظم بنے، وہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے عثمان غنی بنے، وہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے مولائے کائنات بنے، وہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے امام علی مقام بنے، وہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے غوث اعظم بنے، وہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے خواجہ اعظم بنے، وہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے مجدد دین و ملت بنے، اور وہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے مظہر اعلی حضرت بنے، وہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے شیر ہندوستان بنے۔ سبحان اللہ، شیر ہندوستان بنے۔ بھروسہ مصطفیٰ کی ذات پر کرو اور کسی پر بھروسہ نہ کرو، اور یوں گنگناتے رہو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کھڑے ہو جائیے حضرت۔